آج کی جو سبق ہے وہ ہمارے تجوید کے آغاز ہے، یعنی حرکت کا بیان، جو سب سے بیس قاعدہ ہے پورے قرآن کریم کا، یعنی جو ابتدا ہے۔ جتنے بھی قاعدے سکھائے جاتے ہیں، حرف کی مشق کے بعد جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے حرکات کا بیان۔ آج کے اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو حرف اپنے اوپر حرکات کو لے لے اسے کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ زبر، زیر اور پیش، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ تین چیزوں کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر یعنی جو حرف کے اوپر لکیر رہے گی، زیر یعنی جو حرف کے نیچے لکیر رہے گی، اور پیش یعنی جو حرف کے اوپر اس طرح گول رہے گا وہ پیش کہلاتا ہے۔ یہ تینوں کو ہم کہتے ہیں حرکات۔ اب یہ تینوں کوئی حرف پر آئے تو اسے کیسا پڑھنا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ اب مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں یہاں پر حرف با۔ با ایک حرف ہے، اب تک کہ یہ حرف ہے، اس کے اوپر نہ تو کوئی حرکات آئی ہے، تو یہ حرف مفردات میں سے کیا ہو گیا؟ با ہو گیا۔ لیکن اب اس با پر میں زبر دے دیتا ہوں۔ یہ با پہ جب میں نے زبر دے دیا تو اب صرف یہ با نہیں ہے بلکہ یہ با متحرک ہے۔ متحرک کہتے ہیں حرکت کو اپنے اوپر لینے، یعنی کوئی حرف اپنے اوپر حرکت کو لے لے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو۔ یعنی با پہلے ایک حرف تھا، لیکن چونکہ با نے اپنے اوپر حرکت لے لیا زبر، تو با متحرک ہو گیا۔ اگر وہ زیر لیتا تو بھی با متحرک ہوتا، وہ پیش لے لیتا اپنے اوپر تو بھی با متحرک ہوتا۔ تو متحرک حرف اس حرف کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر حرکت کو لے لے۔ یعنی مثال کے طور پہ تا، یہ ایک حرف ہے، اب تک اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک حرف کی حیثیت سے ہے۔ اسے ہمیں جب متحرک بنانا ہوگا تو اس کے اوپر ہمیں حرکت ڈالنی ہوگی، چاہے ہم زبر ڈال لیں، چاہے زیر ڈال لیں، چاہے پیش ڈال لیں۔ تو یہ اب جا کر تا متحرک ہو گیا۔ پہلے حرف تا تھا، پھر تا متحرک ہو گیا۔ تو متحرک ہم سمجھ گئے کسے کہتے ہیں کہ جو حرف اپنے اوپر حرکت کو لے گا وہ متحرک حرف کہلائے گا۔ جیسے یہاں پر سا متحرک۔ کیوں سا متحرک؟ صرف سا کیوں نہیں؟ کیونکہ اب وہ حرف کی شکل میں باقی نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے اوپر حرکت کو لے لیا ہے۔ تو یہ سا متحرک، یہ جیم متحرک، یہ صاد متحرک، یہ فا متحرک، یہ ہا متحرک، یہ واو متحرک۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اوپر حرکت کو لے لیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسے پڑھنا کیسا ہے۔ تو جو بھی متحرک حرف رہے گا وہ جلد پڑھا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے ذرا بھی نہ کھینچے، یعنی کھینچنے کی کوئی ادھر گنجائش ہی نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اب کیسا چل پڑنا ہے اور کیسا ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے؟ تو لکھا جائے گا دال زبر د، رو زبر رو، سین زبر س، درو س۔ یہ ہے اس کا معروف طریقہ جو ہمیں پڑھنا ہے۔ اور مجہول جو ہوگا اس سے بچنا ہے۔ اب مجہول کیا ہے؟ دال زبر د، رو زبر رو،
سین زبر س، یہ تھوڑا تھوڑا کھینچے جا رہا ہے. یہ تھوڑا تھوڑا جو کھینچے جا رہا ہے یہ مجہول ہو جائے گا. ہمیں جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. دال زبر د، رو زبر ر، یہ بھی غلط ہو جائے گا. بلکہ جل پڑھنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے. دال زبر د، رو زبر رو، سین زبر س، درس، واو زبر و، دال زبر د، عین زبر ع، ودع. تو اس میں جو پہلی چیز اپن نے دیکھے کہ متحرک حرف جل پڑھا جائے گا. دوسرا ذرا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھنا ہے. معروف میں بہت سارے چیزیں داخل ہے، جیسے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر اے یہ مجہول ہو جائے گا. حمزہ زبر اے یہ مجہول ہو جائے گا. حمزہ زبر ا یہ معروف ہو جائے گا. با زبر ب یہ معروف ہے. با زبر ب یہ مجہول ہو جائے گا. تو مجہول سے بچنا ہے، معروف پڑھنا ہے. اور اب یہاں سے یہاں تک یہ سارے چیز جو ہے اس نے اپنے اوپر زبر کی حرکت لی ہوئی ہے. تو یہ سارے حرف کیا ہو گئے؟ متحرک حرف ہو گئے. اگر یہ اپنے اوپر زیر کی حرکت لے لے تو بھی یہ متحرک حرف ہے. پیش کی حرکت لے لے تو بھی یہ متحرک حرف ہے. تو آج کے اس میں ہم نے سیکھا کہ متحرک حرف کسے کہتے ہیں، کہ وہ حرف جو اپنے اوپر حرکت کو لے لے وہ متحرک حرف ہوتا ہے. متحرک حرف کو جل پڑھنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے. معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے. یہ اس کا عمومی قاعدہ ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق میں زیر اور پیش دونوں کا سمجھایا جائے گا اور زبر کی بھی مشق کرائی جائے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم.